السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر سورۃ مریم آیت 7 تا 15 پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ قال رب اجعل لي آية۔ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بھانج ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے 3 راتیں بات نہیں کرے گا۔ تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس انہیں اشارے سے کہا کہ پہلے اور پچھلے پیر تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلہ کرنا عطا فرمایا، اور اپنی طرف سے بڑی شفقت اور پاکیزگی، اور وہ بہت بچنے والا تھا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہ تھا۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم نبشرک خوشخبری دیتے ہیں تجھے بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ اس کا نام ہے یحییٰ۔ لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہو اس کا من قبل اس سے پہلے سمیہ کوئی ہم نام۔ قالا زکریا نے کہا ربی اے میرے رب
انا کیسے یکونو ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا وکانت جبکہ ہے امراتی میری بیوی آکرن بھانج وقد اور تحقیق بلغتو میں پہنچ چکا ہوں من الکبری بڑھاپے کی اتیا آخری حد کو قالا کہا کذالک اسی طرح ہے قالا کہا ربو کا تیرے رب نے ہوا وہ علیہ مجھ پر حین بہت آسان ہے وقد اور تحقیق خلقت کا میں نے ہی پیدا کیا تجھے من قبل اس سے پہلے ولم تکو جبکہ نہیں تھا تو شیئن کچھ بھی قالا کہا ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی قالا فرمایا آیتو کا تیری نشانی ہے اللہ یہ کہ نہیں تکلما تو بات کر سکے گا الناسا لوگوں سے ثلاثہ 3 لیال راتیں سویہ تندرستی کے باوجود فخارا جا چنانچہ وہ نکلا علی قومہ اپنی قوم پر من المحراب حجرے سے فاوحا تو اس نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف یعنی قوم کی طرف ان یہ کہ سبحو تم تسبیح بیان کرو بکرتن صبح وعشین اور پچھلے پیر یا یحییٰ اے یحییٰ خذ تو پکڑ الکتابہ کتاب کو بقوت مضبوطی کے ساتھ وآتیناہ اور ہم نے دیا اسے الحکمہ حکم صبیہ جبکہ وہ بچہ تھا وحنانا اور شفقت من لدنا اپنی طرف سے وزکاتن اور پاکیزگی وکانا اور تھا وہ تقیہ نہایت پرہیزگار وبرن اور نیکی کرنے والا بوالدیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ولم یکن اور نہیں تھا وہ جبارن سرکش عصیہ نافرمان وسلام اور سلام ہو علیہ اس پر یوم جس دن ولدا وہ پیدا کیا گیا ویوم اور جس دن یموت وہ مرے گا ویوم اور جس دن یبعث وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا حیا زندہ کر کے پیارے بھائیوں بہنوں سورۃ مریم کی آیات بینات جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اولاد کے لیے دعا کی اللہ پاک پروردگار نے جناب زکریا علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے نماز کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دی حضرت زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی گئی اور اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کرنے کی بھی خوشخبری عطا کر دی اور بچے کا نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا اور اس سے پہلے کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رہا یعنی یحییٰ نام سے کوئی بچہ نہیں ہوا جس کا نام یحییٰ ہو جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا بیٹا عطا کرنے والے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے یا پریگننسی سے پہلے بھی نام تجویز کیا جا سکتا ہے سنت ہے 7ویں دن آپ نام رکھیں اور اس کا عقیقہ کریں اور اس کے بال منڈوا کر چاندی کے وزن برابر صدقہ کر دیں تو نام پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے زکریا علیہ السلام کو جب فرشتوں کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرنے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا یحییٰ کا معنی ہے زندہ رہے زندگی والا زندہ رہے اب جب جناب زکریا علیہ السلام کو غلام اور بیٹے کی لڑکے کی خوشخبری ہوئی تو جناب زکریا فرماتے ہیں میرے لیے لڑکا کیسے پیدا ہوگا میں بوڑھا
بیوی بانج ہے، یعنی اسباب کا تو کوئی نام و نشان نہیں۔ تو جواب یہاں اعتراض آتا ہے یا سوال بنتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے، جیسے پیچھے بھی گزرا بیوی بانج، تو اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کیوں کی تھی؟ تو کل کے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ خالق ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کو پہلے بھی معلوم تھا میں بوڑھا ہوں، بیوی بانج ہے، پھر اولاد مانگی۔ اب جب اللہ کی جناب سے فرشتوں نے آ کر اولاد کی خوشخبری دے دی تو اب اس پر فرما رہے ہیں کہ میں بوڑھا، میری بیوی بانج، تو میرے لیے بیٹا لڑکا کیسے ہوگا؟ تو یہ اس لیے کہا کہ خوشی ملنے پر بندہ تعجب اور حیرت سے اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے اللہ سے بیٹے کا سوال کیا۔ اب جب بچے کی خوشخبری آئی ہے تو اب فرما رہے ہیں میرے لیے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ تو خوشی اور جذبات میں کہا کہ میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، ورنہ پیغمبر کا ایمان تھا کہ اللہ اسباب کا محتاج کوئی نہیں ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جی ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کو خبر دی گئی ہے، اور پروردگار کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو لڑکے کی خوشخبری عطا ہو گئی، ہاں جی، اور اب جناب زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر کر دیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ پریگننسی میری بیوی کو ہو گئی، ہاں جی، بیوی حمل سے ہو گئی ہے، کوئی نشانی۔ آج تو جدید دنیا ہے نا، یورین ٹیسٹ ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اور دیگر بہت ساری باتیں۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے نشانی مقرر کر دیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے، یعنی کہ پریگننسی ہو چکی ہے میری بیوی کو۔ جب خوشی کی خبر مل جاتی ہے تو پھر بندہ جلدی بھی کرتا ہے اور مزید اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی آرزو ہوتی ہے۔ تو جناب زکریا نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا ہاں نشانی یہ ہے کہ تو تندرست اور صحیح ہونے کے باوجود نہ گنگا ہوگا، نہ بہرا ہوگا، نہ کوئی اور نقص، نہ کوئی اور عیب ہوگا، لیکن تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، مطلب لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا جب بیوی کو پریگننسی ہو جائے گی۔ تو یہی ہوا کہ جب زکریا علیہ السلام کی بیوی کو پریگننسی ہو گئی، صحیح سلامت ہونے کے باوجود جناب زکریا علیہ السلام 3 دن 3 رات بات نہیں کر سکے۔ یہاں الفاظ ہیں 3 راتوں کے، ثلاثہ لیالن، اور پیچھے گزرا آل عمران وغیرہ میں کہ 3 دن، تو کل ملا کر کیا بنتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات، یعنی ملا کر 3 دن 3 رات، آج دن ہے پھر رات ہے، اسی طرح 3 دن 3 رات جو ہے وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ 3 دن رات لوگوں سے صحیح سلامت ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہی ہوا، اور جناب زکریا علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام محراب سے باہر آئے اور لوگوں سے اشارے کے ساتھ کہا کہ صبح شام سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیحات کرو، تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ یہی پیغمبر کو حکم تھا اور یہی قوم اور امت کو حکم ہوا۔ فرمایا کہ جناب حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکلے۔ المحراب نماز کی جگہ یا وہ کمرہ جس میں عبادت کی جاتی تھی، یا مسجد، کہ بنی اسرائیل کی مساجد کو محاریب کہا جاتا تھا۔ محاریب یعنی ایسے مقامات کے جہاں شیاطین کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔
تو جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جناب حضرت زکریا یا اپنی عبادت خانے کے اندر موجود تھے، نماز والے کمرے اور روم میں، یا وہ محراب کے اندر موجود تھے، یا وہ مسجد کے اندر موجود تھے، بحالت نماز ملائکہ نے آ کر یہ خوشخبری پہنچائی کہ اللہ آپ کو لڑکا عطا کرنے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر جناب زکریا علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹی ہی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کو بہت کچھ عطا کر دیا ہے جی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں یحییٰ کو بہت کچھ سکھا دیا۔ فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ، کتاب سے مراد تورات شریف، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، اور فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی فیصلہ کرنے کی قوت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ اب یہ کہ کیا بچپن میں بھی ایسا سب کچھ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بچپن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور نبوت اور رسالت کے لیے تو کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر اور رسولوں کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ تاریخ اسلام کے اندر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ یہ اسلام کا اور شریعت کا اعجاز موجود ہے۔ چھوٹی سی عمر کا بچہ اور بچی، بالکل چھوٹی اور کم عمری کا بچہ اور بچی قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، حدیث بخاری میں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چھوٹی عمر کے بچے تھے اور ان کو مسجد کا امام بنایا گیا۔ کیوں کہ جب بستی کے لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا، تو اب معاملہ آیا کہ امامت کون کرائے نماز کے لیے، تو اس کے لیے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا چناؤ کیا گیا۔ وہ کم عمر تھے مگر انہیں قرآن پاک زیادہ یاد تھا کہ گزرتے ہوئے قافلوں سے صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے چھوٹی عمر میں بہت سارا قرآن پڑھ کر یاد کر لیا تھا۔ تو اس طرح آج بھی الحمدللہ 2020 کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر چھوٹی عمر کے، بڑی ہی چھوٹی عمر کے بچیاں اور بچے وہ سبحان اللہ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، تو قرآن پاک کو جو ہے وہ قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں۔ تو پھر یحییٰ علیہ السلام تو پھر پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو چھوٹی عمر کے اندر ہی کہہ دیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، اور اللہ نے بچپنے ہی کے اندر انہیں فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا کر دی تھی۔ تو جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام انہوں نے تورات کو یاد کیا، اور اسی طرح علم و فضل کے اندر انہوں نے ترقی کی اور تورات کے معنی کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ معاملات احکامات کے فیصلے کرتے اور لوگوں کے مسائل اور سوالات کے جوابات دیتے، اور آگے تورات لوگوں کو باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، کمزور ہو گئے، تو ان کی جگہ جناب یحییٰ علیہ السلام نے لی اور لوگوں کو علم دین سکھانا شروع کر دیا۔ فرمایا اپنی طرف سے بڑی شفقت اور پاکیزگی بھی عطا کی، اور خود یحییٰ بہت بچنے والا تھا، یعنی بڑا متقی اور پرہیزگار انسان تھا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بڑا اچھا اور بہتر سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ اکلوتی اولاد بڑی لاڈلی ہوتی ہے، اور یہ لاڈلی اولاد اکلوتی ہو یا غیر اکلوتی، لاڈلی اولاد بڑے ہوتے ہی ماں باپ کو جوتے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اکلوتے بھی تھے، لاڈلے بھی تھے، پیارے بھی تھے، محبوب اور حبیب بھی تھے، مگر ماں باپ کا ادب و احترام اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی ان پر سلام، اور جس دن فوت ہوں گے تب بھی ان پر سلام، اور جب زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے تب بھی ان کے اوپر سلام۔
اور آدمی پر جو خوف کے لمحات ہیں وہ سب سے زیادہ پیدائش کے وقت، مرتے وقت اور قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان تینوں وقتوں کے اندر سراسر سلامتی والے، ان پر اللہ کی جناب سے سلامتی اور اللہ کی ان کے اوپر رحمت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن یحییٰ فوت ہوگا۔ بعض جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پیغمبروں کی وفات نہیں ہوتی اور پیغمبروں کو موت نہیں ہوتی، اور موت کا ورڈ اور موت کا لفظ یہ پیغمبر کے لیے توہین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یموت، جس دن یحییٰ فوت ہوں گے۔ اگر موت کا لفظ پیغمبر کے لیے باعث ذلت ہوتا یا پیغمبر کی توہین پر مبنی ہوتا تو اللہ اپنے حبیبوں اور محبوبوں کی توہین تھوڑی کرنے والا ہے۔ اور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر فوت نہیں ہوتے، تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی موت کا بھی معاملہ بتا دیا کہ یحییٰ پیدا ہوئے، اس دن جب وہ پیدا ہوئے سلام، اور جس دن ان کی وفات اور ممات ہوگی تب بھی ان پر سلام، اور جب قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تب بھی ان کے اوپر سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔